رمضان المبارک رمضان المبارک رمضان المبارک بہار رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میں سید فہد اور ہمارے پروڈکشن اینڈ شوٹ ہیڈ علی نقاش کی طرف سے السلام علیکم پاکستان۔ بہار رمضان ٹرانسمیشن اور آج ایک اور پروگرام رمضان اور نوجوان میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہمارے پاس کالج لیول سے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، گورنمنٹ کالج رضاک آباد سے، اور ہم ان سے رمضان کے حوالے سے بھی سوالات کریں گے اور ان کی عام زندگی میں جو روٹین رمضان میں ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ ساتھ ساتھ آج کی شخصیت میں ایک بہت اہم شخصیت پہ بات کریں گے، وہ بھی آگے چل کے آپ ضرور سنیے گا۔ تو ہم سب سے پہلے تو اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے مہمان پہلے اپنا تعارف کرائیں، کہ ان کا نام، ان کا کالج اور ان کی ایج۔ السلام علیکم، میرا نام بختیار خان اور میں رضاک آباد ڈگری کالج میں پڑھتی ہوں اور کمپیوٹر کورسز بھی کرتی ہوں اور ٹیچنگ بھی کرتی ہوں۔ زبردست، مطلب آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے جاب کیریئر بھی اسٹارٹ کر دیا ہے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل۔ تو آپ ٹیچنگ کر رہی ہیں یا کچھ اور ڈپارٹمنٹ میں آپ اپنی جو صلاحیت ہیں اس کا لوہا منوا رہی ہیں؟ میں اکاؤنٹنٹ ہوں، ایز اکاؤنٹنٹ ہوں فاؤنڈیشن اسکول میں۔ زبردست، مطلب آپ پھر یقیناً کامرس کی اسٹوڈنٹ ہوں گی؟ جی کامرس کی اسٹوڈنٹ۔ ٹھیک ہے، اکثر کالج لیول پہ جو کامرس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹس کے حوالے سے جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اسٹارٹنگ میں ایکسپیرینس ملے، تاکہ جب ہم اپنی گریجویشن مکمل کریں تو ہمارے پاس ایک تجربہ بھی ہو اور پھر اور اچھی جاب کی طرف ہم موو ہو سکیں۔ تو بختیار، ہم چاہیں گے کہ یقیناً آپ کے لیے بھی یہ پہلا رمضان ہوگا کہ آپ کو کالج بھی جانا ہے اور جاب بھی میرے خیال میں آپ بہت پہلے سے نہیں کر رہی ہیں، ابھی کیا ہے۔ تو آپ کو یہ رمضان کتنا مشکل لگ رہا ہے، یا نارمل ویسے ہی رہا جیسے پہلے تھا؟ کوئی ایشو آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوا؟ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہوتا، بلکہ اچھا لگتا ہے، روزہ ایسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ صبح اسکول آؤ، پھر 2:30 بجے کوچنگ جاؤ، کوچنگ سے پھر 6 بجے واپس آؤ، تو افطاری کا وقت ہو ہی جاتا ہے۔ بہت مزے سے گزر رہا ہے، مطلب روزہ جو ہے وہ ایزیلی پاس ہو جاتا ہے، اتنا محسوس نہیں ہوتا؟ بالکل۔ اچھا، اور دوسرا سوال آپ سے ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ آپ کی نظر میں، آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، آپ اس وقت پروفیشنلی ورک بھی کر رہی ہیں، تو یقیناً آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں نئی پیدا ہوئی ہوں گی، نئی سیکھی ہوں گی، لیکن اس ایج میں آ کے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ رمضان خاص طور پہ نوجوانوں کو کیا درس دیتا ہے، کیا سکھاتا ہے، کیا بتاتا ہے، یا آپ کی نظر میں رمضان کیا ہے؟ رمضان ایسے برکت والا مہینہ ہے، پرہیزگاری انسان اسی مہینے میں سیکھتا ہے، اور اس میں وقت بہت اچھے، مطلب جو وقت کو گزارنا صحیح طریقہ ہوتا ہے نا، وہ ہمیں رمضان میں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے کام بھی کر رہے ہوں، روزہ بھی رکھا ہو، پڑھائی بھی ہماری جاری ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ابھی ہمارے اسکول اور کالجز رمضان میں بھی اوپن ہیں۔ صحیح۔ اچھا، آپ سے ایک اور سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ پڑھتی تھیں اسکول لیول پہ، اب آپ کالج میں ہیں اور ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہی ہیں، تو اسکول لیول میں کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے پیپرز ہوں اور روزے ہوں، یا یہ چیز زیادہ تر اس سال اسٹوڈنٹس کو دیکھنے کو مل رہی ہے؟ کیونکہ اکثر اسکولوں میں اس دفعہ پیپر ہیں، تو کیا آپ نے اپنے پاس پچھلے 5-6 سالوں میں کوئی ایسے روزے رکھے، اور اگر رکھے تو وہ ٹف تھے؟ کیونکہ ابھی تو آپ پیپر نہیں دے رہی، جاب کر رہی ہیں، لیکن میں اسٹوڈنٹ کے حساب سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ اگر پچھلے 4-5 سالوں میں ایسے روزے آپ کے پاس آئے یا ٹیسٹ، تو آپ کو وہ رمضان مشکل لگا یا روزے چھوڑے؟ نہیں، روزے تو نہیں چھوڑے، بلکہ یاد کرتی تھی۔ ویسے اگر روزہ نہ ہو تو بہت کام بڑھتا ہے، کھانا بناؤ، یہ کرو، امی کی ہیلپ کرو، اسے تو بہت ٹائم مل جاتا ہے وہی پیپر یاد کرنے ہیں۔ آج صبح سے میں یاد کر رہی ہوں، آج بھی گریڈ ٹیسٹ ہے میرا۔ اچھا، گڈ۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جو رمضان کی نارمل روٹین ہوتی ہے، یہ تو آپ نے اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے بتا دیا ہے، یقیناً ایک سوال اگر میں کروں گا آپ کا جواب ہوگا، میں خود ہی دے دیتا ہوں، ٹائم ضائع نہیں کرتے، کہ ایجوکیشن کیریئر میں آپ کو رمضان میں پڑھائی کا ٹائم ملتا ہے نہیں ملتا؟ تو جس طریقے سے آپ نے بتایا تو یقیناً آپ کو ٹائم ملتا ہے، لیکن ہم نارمل گھر کی روٹین کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے کہا میں امی کے ساتھ کام بھی کرواتا ہوں، تو نارمل روٹین میں اور رمضان کی روٹین میں فرق جو ہے، وہ رمضان والی روٹین کو اگلے 11 مہینے میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا جو 11 مہینے کی روٹین پیچھے سے گزار کے آئے ہوتے ہیں اس کو رمضان میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟
میرے خیال سے رمضان والا امپلیمنٹ کرنا چاہیے دوسرے مہینوں میں, کیونکہ رمضان بہت اچھے سے گزرتا ہے, مزہ آتا ہے, کام کم ہوتا ہے, سب سے بڑی بات. تو اس کا مطلب ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ہم 365 دن روزے رکھیں تاکہ افطار میں ہی ہم افطار بنائیں اور افطار کریں, رات کا کھانا بھی گیا, دوپہر کا کھانا بھی گیا, یہ والی سوچ تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں, یہ نہیں. اچھا, ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ جس وقت مہمان بیٹھے ہیں, کیونکہ میں ان کو کافی عرصے سے چھوٹی سی عمر سے انہیں دیکھتا آ رہا ہوں, یہ ہوسٹنگ بھی کرتی ہیں, یہ اسکول میں ایکٹنگ بھی کرتی رہی ہیں, یہ اسکول میں اپنے اسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں کرکٹ بھی کھیلتی رہی ہیں اور کرکٹ میں اپنی ٹیم کی کیپٹن بھی رہی ہیں اور دوسرے اسپورٹس بھی کرتی رہی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور ایسا فن جس کو ہم یہاں پہ جس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں وہ ہے یہ نعت خوانی کرتی ہیں. تو ہم نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ ہم ان سے جب بات چیت کریں گے تو کوئی کلام سنیں گے, لیکن ہم چاہیں گے کہ کوئی ایک کلام ان کی مرضی سے, حمد ہو یا نعت ہو یا منقبت ہو, تو اگر بختاور 2 شعر آپ حمد یا نعت کے ہمیں سنائیں تو یقیناً اس ٹرانسمیشن میں 2 چاند نہیں بلکہ 4 چاند لگ جائیں گے. بالکل. اللہ 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 اللہ. پتھر دے وچ کیڑیاں نوں بھی فکر نہیں, پتھر دے وچ کیڑیاں نوں بھی فکر نہیں, کیونکہ گھر گھر رزق پہنچاوندا اللہ اے, ماڑیاں دی گل بڑھاوندا اللہ اے. اللہ 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 اللہ. مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں, مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں, وچ قرآن تے خود فرماوندا اللہ اے, ماڑیاں دی گل بڑھاوندا اللہ اے. اللہ 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 اللہ. والضحى صورت یارو دس دیے, والضحى صورت یارو دس دیے, سب تو پہلے نعت سناوندا اللہ اے, ماڑیاں دی گل بڑھاوندا اللہ اے. اللہ 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 اللہ. مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں, مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں, سب تو پہلے نعت سناوندا اللہ اے, ماڑیاں دی گل بڑھاوندا اللہ اے. اللہ 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 اللہ. ماشاء اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بختاور, آخر میں جیسے کہ میں آپ کو کافی عرصے سے دیکھتا آ رہا ہوں اور آپ کے کیریئر کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے, آپ کو بڑی چھوٹی عمر سے دیکھتے آ رہے ہیں, تو ہم آپ سے ایک سوال ضرور کرنا چاہیں گے کہ آپ کے جو جونیئرز ہیں یا آپ کے ساتھی ہیں وہ اس چیز سے آگے کچھ سیکھ سکیں کہ آپ جس گھرانے سے آگے بڑھی. مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ آپ نے اس ایج میں جا کے مجھے بتایا کہ جو آپ کا علاقہ ہے اس علاقے میں آپ کے فادر تک کو بھی یہ دھمکیاں ملیں کہ اگر آپ نے اپنے بیٹوں کو فوج میں بھرتی کرایا تو ہم انہیں مار دیں گے, اور آپ کے فادر نے وہاں پہ کہا کہ میرے بیٹے جو کرنا چاہیں, میری بیٹیاں جو کرنا چاہیں وہ کریں گی, اور اسی ڈر سے آپ کی والدہ آپ کو اور آپ کے بھائی بہنوں کو گاؤں کی طرف جانے نہیں دیتی. تو اس سے آپ کے والد کی, آپ کی والدہ کی, آپ لوگوں کے حب الوطنی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے کتنی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں.
تو تھوڑا سا اور بڑے تو ہو گئے لیکن ابھی اور بڑے ہونا ہے. تو آپ کا کیا پلان ہے, کیا کرنا چاہتی ہیں, کس فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں, یا ایک ہی فیلڈ سوچی ہوئی ہے بس اسی میں ہی جانا ہے, یا کوئی 2-3 آپشنز ہیں کہ اس میں نہیں تو اس میں چلے جائیں گے, اس میں نہیں تو اس میں چلے جائیں گے؟ میرے تو 2 آپشن ہیں. ایک مجھے بینکنگ میں آگے جانا ہے, دوسرا میں نے ایئر فورس کی جو اسپارکو ٹیسٹ ہے اس کی بھی تیاری کی ہے, اور مجھے فورسز میں جانے کا بہت زیادہ شوق ہے. اور ایک پلیئر تو میں ہوں, سب کو پتا ہے, کرکٹر بننے کا بہت شوق ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پٹھان ہے نہیں جائے گی, کوئی بات نہیں, کاسٹ میں کوئی نہیں ہوتا, کامیابی جب خود دل میں ہونا تو کامیابی کی منزل مل جاتی ہے. چلیں, یہ تو اب آہستہ آہستہ ہمارے پاکستان سے چیز ختم ہو رہی ہے, کاسٹ والے معاملات, لیکن بس اب آپ نے یہ بات کر دی, اس کو آگے نہیں بڑھاتے کہ پٹھان ہیں یا پنجابی ہیں. تو ہر شعبے میں ہر کاسٹ کے لوگ موجود ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ پچھلے عرصوں میں ایسی چیزیں رہی ہیں کہ آپ جیسی ایج کے لوگ یہ بات سوچتے ہیں کہ شاید ہم پٹھان ہیں تو ہمیں یہاں چانس نہیں ملے گا, ہم پنجابی ہیں تو ہمیں اس ڈپارٹمنٹ میں چانس نہیں ملے گا, ہم سندھی ہیں تو اس ڈپارٹمنٹ میں ہمیں چانس نہیں ملے گا. یہ اصل میں سسٹم کی وجہ سے نوجوانوں میں یہ چیز آ گئی ہے, اور یہ نہیں ہونی چاہیے. باقی محنت کرنی چاہیے اور دل سے محنت کرنی چاہیے. کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً کامیابی ملے, تھوڑا دیر سے بھی ملتی ہے. ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, آج کی شخصیت یا آج کا واقعہ. تو جیسا کہ آج 15 رمضان المبارک ہے, اور آج کے دن اسلام میں ایک بہت بڑی شخصیت کی ولادت ہوئی. وہ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ جب وہ اس دنیا میں آئے اس وقت ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیغمبر زمان, انہوں نے ان کے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں فرما دی تھیں کہ وہ کیا کارنامہ انجام دیں گے, اور وہ جب اس دنیا سے جائیں گے تو وہ کس طریقے سے جائیں گے. تو ہم یہ ان 2 شخصیات کی بات کر رہے ہیں جو حضور کے دل و جان, جگر گوشہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج کے دن ولادت ہے. اور جیسا کہ ہماری نشریات کا ایک دوسرا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ رمضان میں جو لوگ اس دنیا میں آئے یا اس دنیا سے پردہ فرما گئے, یا جو واقعات اسلام کے بڑے واقعات رمضان میں رونما ہوئے, وہ دن ہم یاد کریں اور آگے آنے والی نسل کو یاد کروائیں. تو جی, آج کا دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے. یہ وہی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا, ایک ٹائم آئے گا کہ یہ بیٹا اسلام کے 2 لڑنے والے گروہوں کی آپس میں صلح کروائے گا. اور وہی ہوا کہ جب حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن کو خلیفہ بنایا گیا تو اس وقت یہ لڑائی موجود تھی کہ خلیفہ ہم بنیں گے یا خلیفہ ہم بنیں گے, قبیلوں میں معاملات تھے. تو حضرت امام حسن نے اپنی خلافت کی قربانی دے کے 2 گروہوں میں صلح کروائی اور خلافت دوسروں کو دے دی. اور وہاں سے پھر کچھ عرصے تک اسلام میں جو ایک کافی عرصے سے جو تفتیش یا لڑائی جھگڑا جو معاملات تھے وہ کافی حد تک رک گئے, اور یہ صرف حضرت امام حسن کی قربانی کی وجہ سے تھا. اور حضرت امام حسن ایک قربانی کیوں نہ دیتے, کیونکہ اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کے ساتھ ہی ان کے نانا جان نے یہ بتا دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا آگے چل کے یہ قربانی دے گا اور یہ کارنامہ سر انجام دے گا. تو اس پہ تو ہمارا ایمان تھا کہ یہ ہونا ہی تھا, اور یہ انہوں نے کیا. اور ویسے ان کے اسلام میں کیا خدمات ہیں, اس پہ تو ہم کوئی نشست اگر لے کے بیٹھیں تو میرے خیال میں گھنٹوں بھی کم پڑ جائیں, دن بھی کم پڑ جائیں ان کی شخصیت کے بارے میں باتیں کریں تو. اور حضرت امام حسن بھی اسی سلسلے کی کڑی کا حصہ بنے کہ جیسا کہ حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا, پھر حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا, پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کیا گیا, اور پھر اسی سلسلے کی کڑی میں حضرت امام حسن کو بھی زہر دے کے شہید کیا گیا, اور پھر ان کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین کو بھی واقع کربلا میں شہید کیا گیا. تو یہ ایک جو تسلسل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا تھا, اسی سلسلے کی کڑی میں وہ اس دنیا سے رخصت فرما گئے. بس ہمیں یہ دن اپنے لیڈروں کے, اپنے رہنماؤں کے, صحابہ کرام کے, اگر ملک پاکستان کی بات کریں تو جنہوں نے پاکستان بنایا, قربانیاں دیں, ان کے دن اگر ہمیں یاد نہیں رہیں گے تو میں نے پچھلے کسی پروگرام میں یہ بات بتائی بھی تھی, سورہ بقرہ کی آیت تھی کہ ہم اپنے اگر لیڈروں کو, رہنماؤں کو, جنہوں نے اللہ کے لیے لڑائیاں کی, اللہ کے لیے کام کیا, انہیں یاد نہ کریں تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو یہ مقصد ہمارا جو تھا
کہ ہم دنوں کو یاد رکھیں، ولادت کے، وصال کے اور واقعات کے۔ اب ہم اپنے تیسرے سلسلے کی طرف چلتے ہیں، ببا فوڈ کا دسترخوان۔ آپ اب اس پروگرام کے میرے رخصت کے بعد آپ ایک نئی کھانے کی ریسیپی دیکھیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ اسے دیکھنے کے بعد گھر میں ضرور ٹرائی کریں گے، اور اگر مزہ آ جائے، جو یقیناً آئے گا، اور جب مزہ آ جائے گا تو ہم اس کے بعد ہی آپ سے کمنٹ کا جو ہے وہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس کے بعد ہی ہمیں کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اور آج کے پروگرام کے لیے سید فہد اور ہمارے پروڈکشن شوٹ ہیڈ علی نقاش کو اجازت دیں۔ کل انشاءاللہ ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔